بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا القرون بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے. اصل میں القرون جمع ہے قرن کی، اور قرن کا لفظی مطلب زمانہ ہوتا ہے، مخصوص زمانہ. تو مراد عام طور پہ قرن سے بستی لی جاتی ہے، قوم یعنی ایک مخصوص زمانے میں ایک قوم ختم ہو جاتی ہے، نئی قوم نئی نسل آ جاتی ہے. تو قرن جو اصل میں ایک زمانہ ہے، ایک وقت، لیکن اس سے مراد امت بھی لے لی جاتی ہے. تو اس کی جمع ہے القرون، امتیں، گروہ، جماعتیں. اور البتہ تحقیق عام طور پہ قرن سے مراد ایک صدی تقریباً. تو اب القرون سے لفظی مطلب تو بنتا ہے صدیوں کو، مراد یہاں قومیں ہیں. اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا قوموں کو من قبلکم تم سے پہلے قریش سے پہلے. لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا. اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن نشانیوں کے، یا لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں. وما كانوا ليؤمنوا اور وہ نہیں تھے کہ وہ ایمان لائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے ظلم کی وجہ سے. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس روشن نشانیاں نہیں آئی تھیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول معجزات لائے تھے، روشن نشانیاں لائے تھے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس بینات لائے ہیں، روشن نشانیاں لائے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن نشانیاں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. وما كانوا ليؤمنوا پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. تو سب سے بڑا ظلم یہی ہے، انسان نبیوں کا انکار کر دے، نبیوں پر اترنے والی وحی کا انکار کر دے. نبی جو روشن نشانیاں جو معجزات دلائل پیش کریں تو ان کا انکار کر دیں. کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. مجرم قوم کو یہی بدلہ ہوتا ہے. جب پچھلی قوموں کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا، تو اے قریش اللہ تمہیں کیوں چھوڑیں گے؟ اگر تم انہی کی روش رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلیفہ فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد. کن کے بعد؟ پچھلی قوموں کے بعد. یعنی پچھلی قومیں آئی تھیں، قوم ہود، قوم شعیب، حضرت موسیٰ اور فرعون کا معاملہ سب کے سامنے ہے، قوم لوط وغیرہ. تو وہ قومیں آئی تھیں، ان کے ظلم کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا. تو اب اللہ نے اے قریش تمہیں ان کا خلیفہ بنایا ہے، تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے. تم ان کے بعد زمین میں خلیفہ بنے ہو، جانشین بنے ہو. کیوں؟ لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. تو تمہیں بھی آزمائش کے لیے ان کا خلیفہ بنایا ہے، اور جو آزمائش ان کی تھی وہ تمہاری بھی ہے. وہ اپنے آزمائش میں ناکام ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے. تو اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے پہلے، اللہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہے، اور پھر تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر مشرکین مکہ پر. آیاتنا ہماری آیتیں، یہ مکی صورت ہے.
جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں بینات واضح واضح، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید کرتے ہماری ملاقات کی، جو آخرت کے منکر ہیں، بعث بعد الموت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، لے آؤ قرآن اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اسی کو بدل دو، اسی کے اندر ہماری مرضی کے مطابق تبدیلی کر دو، ہم اس قرآن کو نہیں مان سکتے، یا تو اس قرآن کی جگہ پورا نیا قرآن لے آؤ، یا اس میں ہماری مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دو۔ یعنی کیا تبدیلیاں کر دو؟ یعنی اس میں یہ جو لات منات عزا، ان کو جو کہا گیا کہ یہ معبود نہیں ہے، اور جو ہمارے عقائد پر زد لگائی گئی ہے، تو یا تو پورے قرآن کو بدل دیا جائے، یا پھر اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مطابق ہوگا تو مان لیں گے، ہمارے عقائد کے مطابق، ہماری خواہشات کے مطابق تو مان لیں گے، پھر اگر ان کی خواہشات کے مطابق قرآن ہونا ہے، وہی ہونی ہے، تو پھر تو خواہشات کی پیروی ہوئی۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی پیروی ہو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدلوں اسے من تلقاء نفسی، اپنے نفس سے، میں اپنی مرضی سے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے باوجود میں اللہ کی وحی کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی آیت ہے، کتنی غور طلب آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تھی نبوی، جس نبوی حیثیت میں وہ ان پر کتاب اترتی تھی، قرآن اترتا تھا، اور وہ امت کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ایک ان کی حیثیت تھی بشری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو پیش کرتے، اللہ کی وحی امت کے سامنے پیش کرتے، وہ وحی ہوتی تھی۔ اس میں نسخ اگر ہو، اللہ نے پہلے کوئی حکم اتارا ہو، پھر اللہ کوئی اور حکم اتار دیں اللہ کی طرف سے، جو کوئی حکم ہو، تو وہ نیا حکم بھی آ جاتا تھا، پچھلے حکم کی مخالفت بھی ہو جاتی تھی، پچھلی آیتیں منسوخ بھی ہو جاتی تھیں، ہر چیز ہو جاتی تھی۔ کب؟ جب پہلا حکم بھی اللہ کا ہے، اگلا حکم بھی اللہ کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ لیکن نبی اپنی مرضی سے نہ تو قرآن کو بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لا سکتے ہیں، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، نبی بھی نہیں کر سکتے۔ نبی بھی وحی کے پابند ہیں۔ تو جب نبی بھی وحی کے پابند ہیں بشری طور پر، اور نبی بھی اپنی رائے سے تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنے طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے ہو تو اس میں نسخ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے نبی جب تبدیلی نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی امتی کیسے کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ کسی امتی کا اجتہاد، کسی امتی کی ذاتی رائے، وہ دین کے اندر حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، لوگ اس کی جگہ پر امام کا قول پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت اور حدیث کے بالمقابل جب بھی امتی کی بات آئے گی، امتی کا وہ اجتہاد، ہم حسن ظن کرتے ہیں اپنے علماء سے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنا اجتہاد ہوتا ہے، لیکن معصوم نہیں ہے وہ اپنے اجتہاد میں، ان کو اجتہاد میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اگر ان کا اجتہاد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا ہوگا، اور یہی بات ائمہ کرام نے فرمائی ہے، اگر میری بات قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، تو میری بات کو چھوڑ دو، اور یہ کوئی کسی کی توہین نہیں ہے۔ تو نبی ذاتی طور پہ قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے، نبی کی ذاتی بات دین میں حجت نہیں ہے، نبی خود وحی کے پابند ہیں۔ تو امتی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، صحابی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، بڑے سے امام کیوں نہ ہو، وہ بھی وحی کا پابند ہے۔ اس کی وحی کے خلاف بات جو اس کے ذاتی اجتہاد کی بات ہے، چاہے اس کا اجتہاد کیوں نہ ہو، وہ معصوم نہیں ہے اپنے اجتہاد میں، تو اس کی بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کو پس پش کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے قرآن و حدیث میں تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں کی جا سکتی۔ جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو امتی کو اختیار کیسے ہوگا؟
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، اگر میں اپنے رب کی مخالفت کروں تو مجھے اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کا۔ تو پھر ایک امتی اگر اللہ کے حکم کی مخالفت کرے تو امتی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر نبی کو ڈر ہے تو پھر امتی وہ کیسے بچ سکتا ہے اس سے؟ تو ساری کی ساری بات اس آیت کے اندر وحی کی بات ہے، اصل چیز وحی ہے، نبی کی حیثیت وحی کی وجہ سے ہے۔ نبی جو بات بطور دین کرتا ہے، نبی کی وہ بات حجت ہوتی ہے، اور نبی کی وہ بات اس طرح جانی چاہیے جس طرح اللہ کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی بات ہے۔ لیکن نبی کی ذاتی بات دین میں حجت نہیں ہے، نبی ذاتی طور پہ دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا، نبی خود وحی کا پابند ہے۔ تو امتی کی ذاتی بات چاہے وہ اجتہاد کیوں نہ ہو، امتی کی ذاتی بات دین کے اندر کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ امتی وحی کا پابند ہے، امتی وحی کا پابند ہے، تو قرآن و حدیث کے بالمقابل کسی کے اجتہاد کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بڑی غور طلب آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی بھی وحی کے پابند ہیں، نبی بھی اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، سنت میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے، من تلقائی نفسی کے الفاظ ہیں، اپنے نفس کی طرف سے وحی کے پابند ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبی جو بات دین کے حوالے سے کرے، نبی دین کے حوالے سے غلط بات کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کی دین کے معاملے میں نبی معصوم ہوتا ہے، وحی کے معاملے میں معصوم ہوتا ہے۔ تو نبی جو بات اللہ کی طرف سے کرے وہ 100% وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، نبی کو نہ اس میں بھول ہو سکتی ہے، نہ نبی کو اس میں غلطی لگ سکتی ہے۔ ہاں، نبی بھی اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے نہ کرے، بطور بشر کرے، اپنی طرف سے کرے، تو نبی کی وہ بات حجت نہیں۔ علماء جیسے میں نے ذکر کیا انبیاء کے وارث ہیں، اگر علماء کوئی بات کریں قرآن اور حدیث سے تو وہ ان کی بات مانی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء سے سوال کرنے کا حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ بات علماء کی مانی جائے گی جہاں وہ قرآن حدیث پیش کریں، جہاں قرآن و حدیث کا واضح حکم موجود ہو، وہ ایک بات کریں اور قرآن و سنت سے واضح دلیل پیش کریں۔ ہاں، اگر علماء کی کوئی ایسی بات ہو کہ وہ اجتہاد ہو، انہوں نے غور و فکر کر کے قرآن و سنت سے ہی چاہے انہوں نے اجتہاد کیا ہو، لیکن وہ مسئلہ اجتہادی اگر ہو، وہ کوئی قرآن و سنت کی دو ٹوک واضح بات نہ ہو، وہ ایک اجتہادی بات ہے جس میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور امتی کا۔ نبی جب کوئی بات دین کی کرتا ہے، نبی کی دین کی بات میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ کی بات کو، وحی کی بات کو غلط سمجھا ہے، نہ یہ امکان ہو سکتا ہے نبی بھول گیا ہے۔ لیکن ایک عالم قرآن و سنت کی واضح سی بات ہے، ایک بات کرتا ہے، کتاب و سنت کی دلیل دیتا ہے اور دلیل بالکل واضح ہے، تو وہ تو ایسے ماننی ہے جیسے اللہ رسول کی بات ہوتی، کیونکہ وہ عالم اللہ رسول کا حکم پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ بات اجتہادی ہے تو چاہے وہ دین کے حوالے سے بات کر رہا ہے عالم امتی، تو وہ معصوم نہیں ہے دین کے معاملے میں، اس کو قرآن و حدیث کے فہم میں غلطی لگ سکتی ہے، وہ کہیں بھول چوک ہو سکتی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی آیت اس کے ذہن میں نہ ہو، کوئی حدیث اس کے ذہن میں نہ ہو، یا آیت یا حدیث ذہن میں ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ تو امتی معصوم نہیں ہوتا دین کے معاملے میں، نبی دین کے معاملے میں معصوم ہوتا ہے۔ تو اگر امتی عالم اگر اجتہادی بات کرے تو وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس اجتہاد سے دلیل کی بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ اجتہاد امت کے لیے نبی کی بات کی طرح حجت نہیں ہوتا کہ اس اجتہاد کی ہمیں لازماً تقلید کرنی ہے اور ہمیں اس کی بات لازماً ماننی ہے۔ اگر ہم کہیں ہمیں کسی عالم کے اجتہاد کی بات لازماً ماننی ہے تو
یہ گویا کہ ہم نے اس عالم کو نبی کا درجہ دے دیا۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اس قبر والے کے علاوہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے دلیل کی بنا پر۔ اس قبر والے کی ہر بات جو دین کی ہو ہم پابند ہیں اس کے، غیر مشروط طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے کیونکہ وہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ تو کوئی عالم وہ اپنی طرف سے بات کرے بغیر دلیل کے، یا وہ کوئی ایسی بات کرے جو اجتہادی ہو، جس میں فہم کا اختلاف ہو، تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بالکل اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلیل کی بنا پر۔ باقی اگر وہ قرآن و حدیث کی ایسی بات پیش کر رہا ہے جس میں اندر کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ اس کی بات ایسے مانی جائے گی جیسے قرآن حدیث کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث پیش کر رہا ہے۔ تو اصل پابندی وحی کی ہے، وہ نبی ہو یا امتی ہوں، سب کے لیے وحی کی پابندی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ دین کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ایک مقام تک پہنچ جائے تو پھر اسے کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب نہ اس پر نماز ہے، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، اب اس کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کوئی مقام دین کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی مقام دین کے اندر ہوتا تو یہ آیت کا آخری حصہ نہ ہوتا۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں، نبی آپ فرمائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کریں اور انہیں بڑے دن کے، قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی پہنچ جائے پھر بھی نافرمانی کرنے پر اسے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے دین کے اندر، تصوف کے اندر، شریعت کے اندر، طریقت کے اندر، جو مرضی نام رکھ لیں، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر اس پر دین کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب ننگا پھرتا رہے، کہ وہ لباس میں رہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہے کہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائے، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اب وہ دینی احکامات کا پابند نہیں رہا، اب وہ یقین کے ایسے مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس پر دین کی پابندیاں نہیں رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ پابندیاں تھیں، اور اللہ نے نبی کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی مرتبے تک نہیں پہنچے کہ جس کے بعد آپ پر دین کی پابندیاں ختم ہو جائیں۔ تو پھر اگر نبی کسی ایسے مرتبے تک نہیں پہنچے، اگر نبی نافرمانی کریں بفرض محال، اگر نبی اپنے رب کی نافرمانی کریں تو انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، تو کوئی امتی وہ اس نبی کے لیول سے تو اوپر نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے۔ کیسے؟ میں پیروی کرتا ہوں آپ کا جو عمل ہے، نہیں میں پیروی کرتا، مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر کوئی اسے قرآن مراد لے، پھر اس آیت کریمہ میں ایک دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی وحی، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ وہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ ایک بہت زبردست دلیل ہے اگر ہم غور کریں تو۔ آپ نے جو بات کہی وہ اس میں بھی اگرچہ ایک بڑی دلیل ہے کہ نبی کے اعمال دیکھ لیے جائیں، نبی کے افعال دیکھ لیے جائیں، نبی کا طور طریقہ، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ تو جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا تو وہ وحی کی روشنی میں کیا، تو وہ کون سی وحی تھی؟ وہ سنت تھی۔ مثلا نماز کو ہی لے لیجئے، تو نماز میں رکوع، سجدہ، تشہد، دیگر تفصیلات، فجر کی 2 فرض رکھتے ہیں، ظہر کی 4 فرض رکھتے ہیں، عصر کی 4 فرض رکھتے ہیں، فجر جہری ہوگی، ظہر عصر سری ہوں گی، اور مغرب کی 3 فرض رکھتے ہیں، عشاء کی 4 فرض رکھتے ہیں، دیگر تفصیلات قرآن میں تو موجود نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امت کے سامنے یہ اعمال سر انجام دیے تو آپ نے وحی کی روشنی میں سر انجام دیے۔ اس اعتبار سے بھی یہ دلیل ہے۔ ایک اور اعتبار سے اس آیت کریمہ میں بڑی زبردست دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی موجود ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے غلام احمد پرویز وغیرہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ فراہی اسکول آف تھاٹ
وہ اصل میں قرآن کو وہی مانتا ہے، وہ حدیث کو وہی نہیں مانتا، ان کے نزدیک حدیث وہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے علاوہ سنت بھی حدیث بھی وہی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے جی؟ کیسے اس میں کیسے دلیل ہے؟ یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہی آپ آگے مطلب آتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح لیجئے، ہم قرآن کو لیتے ہیں، قرآن کریم جو ہے اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایسے پیش کر سکتے ہیں امت کے سامنے جیسے اللہ نے آپ پر نازل کیا، آپ اس میں اپنی مرضی سے شوشہ بھی بدل نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کیسے نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں آپ کو پتہ پہلے نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، پھر مدنی صورتیں نازل ہوئیں۔ سب سے آخری صورت کون سی جو قرآن کی نازل ہوئی؟ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ جو ہم نے پیچھے سورہ یونس سے پہلے سورہ توبہ پڑھی ہے، یہ کب نازل ہوئی سورہ توبہ؟ یہ کس غزوے کے بارے میں ہے؟ غزوہ تبوک کے بارے میں۔ اور غزوہ تبوک کب ہوا؟ آخری دور میں، 9 ہجری میں۔ تو یہ صورت جو 10ویں پارے میں آ رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نازل ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ، قرآن کی دیباچہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی آپ سمجھیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت ہے، اور یہ نازل کب ہوئی سورہ بقرہ؟ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی کم از کم 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں سورہ بقرہ نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن میں یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ تو قرآن کا نزول تو سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل اور مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں، جو 86 کے قریب صورتیں ہیں وہ پہلے نازل ہوئیں، پھر مدنی صورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں۔ یہ قرآن کی ترتیب میں تبدیلی کس نے کر دی؟ قرآن تو ایسا نازل نہیں ہوا، کس نے تبدیلی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ قرآن سے لکھو، اس صورت کے فلاں آیت نازل ہوتی، فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو، فلاں صورت نازل ہوئی، اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھ دو۔ یعنی ایک قرآن کے نزول کی ترتیب ہے اور ایک قرآن کی مصحف کی ترتیب ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ نزول کی ترتیب میں اور مصحف کی ترتیب میں فرق کہاں سے ہوا؟ کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے پاس سے کیا۔ اگر آپ کہیں اپنے پاس سے کیا تو قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے۔ نبی بھی قرآن میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ نبی نے قرآن کی ترتیب میں جو مصحف کی ترتیب رکھی وہ کیسے رکھی؟ اللہ کے حکم سے، وحی کی روشنی میں۔ وہ وحی قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن سے وہ وحی دکھائی جائے جس میں قرآن کی آیات میں ہو کہ پہلے سورہ فاتحہ ہو، پھر سورہ بقرہ ہو، پھر سورہ آل عمران ہو، پھر سورہ نساء ہو، پھر سورہ مائدہ ہو، جو اس مصحف کی موجودہ ترتیب ہے یہ قرآن سے نکالی جائے۔ یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی بھی اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، قرآن کی کسی آیت کو نہیں بدل سکتا، قرآن کی کسی صورت کو نہیں بدل سکتا، قرآن کی کسی حکم کو نہیں بدل سکتا۔ پورا قرآن کی ترتیب بدل دے نبی، اپنے پاس سے نہیں بدل سکتا۔ تو نبی نے بدلی ہے، بدلنے کا حکم دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا تقاضا ہے، اللہ کی وحی سے بدلا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بدلا، اللہ کی وحی سے بدلا ہے۔ اگر وحی صرف قرآن ہے تو قرآن سے اس وحی کو نکال کے دکھایا جائے جس میں اس ترتیب لگانے کا حکم ہو۔ اگر وہ کہیں نہیں وہ قرآن میں تو نہیں ہے، وہ تو قرآن کے علاوہ وحی ہوئی آپ پر، اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، وہ کدھر ہے پھر؟ وہ سنت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی اترتی تھی۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آپ نے فرمایا کہ خبردار ہے لوگوں، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح مجھ پر اس کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب کی بھی حکمت تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد سنت ہے، اور وہ سنت بھی منزل من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، سنت بھی نازل کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا اس کو، علیکم تم پر، کس کو؟ اس قرآن کو، اگر اللہ چاہتے تو میں اس کو تم پر تلاوت نہ کرتا، یعنی اللہ نے چاہا ہے تو میں تم پر اس کی تلاوت کر رہا ہوں، ولا ادراکم بھی، اور نہ وہ بتاتا تمہیں اس کے بارے میں۔ ادرا یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، نہ وہ علم دیتا کم تمہیں، ادرا یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف، جیسے لو شاء اللہ ہے نا، اگر اللہ چاہتے تو ما تلوتہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتا اس قرآن کو تم پر، ولا ادراکم، اور نہ اللہ بتاتے تمہیں بھی اس قرآن کے بارے میں، نہ اللہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں آگاہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتے تو میں اس کو تم پر نہ پڑھتا، اور اگر اللہ چاہتے تو اللہ تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاتے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے چاہا تو میں نے اس کو تم پر تلاوت کیا ہے، میں اس کو تم پر تلاوت کرتا ہوں، تمہیں اس سے واعظ کرتا ہوں، اور اللہ نے چاہا ہے تو اللہ نے تمہیں اس قرآن کے بارے میں بتایا ہے، اللہ نے تمہیں اس قرآن کے بارے میں آگاہ کیا ہے، خبر دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، اللہ نے چاہا ہے، اللہ کی مرضی ہے تو اللہ نے تمہیں اس قرآن کے بارے میں بتایا ہے، اللہ نے تمہیں اس قرآن کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اللہ نے چاہا ہے تو میں اس کو تم پر پڑھتا ہوں، میں اللہ کی اس وحی کو تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں لایا، میں نے خود اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور یہ حق ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس تحقیق میں گزار چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، پس تحقیق میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے۔ کیا مطلب اس کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے؟ میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ قرآن کے پڑھنے میں اور قرآن، اللہ نے قرآن سے آگاہ کیا، اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمر گزارنے میں کیا نسبت ہے آپس میں؟ نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد میں جو فرق ہے، ہاں، اور اسی جگہ پہ، یعنی کہ جیسے میں پہلے صادق و امین تھا، اس طرح آخری، اور قرآن اب نازل ہوا ہے، جب نبی اللہ نے بنایا تو وہ نازل ہوا ہے، میں نے بتانا شروع کر دیا اس سے پہلے۔ جی، یعنی یہ میں اپنی طرف سے تمہیں قرآن پیش نہیں کر رہا، اللہ نے چاہا اور اللہ کا حکم ہوا تو میں قرآن کو تم پر تلاوت بھی کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا اور اللہ کا حکم ہوا تو اللہ نے تمہیں قرآن کے بارے میں خبردار کیا، قرآن کے بارے میں بتایا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تمہیں کیسے پتہ لگ رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ میرے بتانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا ایک دلیل ہے، کوئی کہ نہیں ہم دلیل نہیں مانتے، کوئی بندہ جو نبی پر ایمان نہیں لاتا، ایک مسلمان تو کہے گا نبی کا کہنا یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ بھئی ہم کیسے آپ کی بات کو مانیں، تو اس غیر مسلم کے لیے، اس کافر شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پر دلیل ہے کہ جب آپ نے اپنی 40 سالہ غیر نبوی زندگی میں، نبوت سے پہلے کی زندگی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی قریش کو، آپ کی قوم کو یہ تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی غلط بیانی کی ہو دنیاوی مفادات میں، تو اب دینی معاملات میں اللہ کے بارے میں 40 سال کے بعد آپ کیسے غلط بیانی کر دیں گے؟ تو یہ دلیل ہے، عقلی دلیل ہے کہ جب 40 سال آپ الصادق الامین ہیں بالاتفاق کفار کے نزدیک، تو آپ 40 سال کے بعد بھی الصادق الامین ہیں۔ اگر دنیاوی معاملات میں آپ خیانت نہیں کرتے تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو تجربہ نہیں ہوا، اللہ کے بارے میں آپ بات کریں اور آپ غیر محتاط بات کریں اور آپ غلط بات کریں، اس کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کھلی کتاب ہے کفار کے سامنے، اور آپ نے اس کو پیش کیا ہے کئی مرتبہ، قرآن نے یہاں پیش کیے ہیں آپ کی عمر کو دلیل بنایا ہے، آپ نے بھی اس کو پیش کیا ہے، آپ نے کفار کو اکٹھا کیا ہے شروع میں، اور آپ نے پہاڑ پر چڑھ کے انہیں اکٹھا کیا، اور آپ نے انہیں کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں
کہ اس پہاڑ کے پچھلی طرف سے ایک بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا لشکر آ رہا ہے، تمہیں اس سے ڈر جانا چاہیے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو کہنے لگے ہم تصدیق کریں گے، ہم نے تو کبھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑے طوفان کی خبر دے رہا ہوں، اس سے بڑے مصیبت کی خبر دے رہا ہوں، اللہ کے عذاب کی۔ تم تو دنیاوی ایک لشکر کی بات کرتے ہو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے بہت بڑا، تمہیں تباہ کر دے گا، تم میری بات پر یقین کر لو گے کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں تمہیں اس سے بڑی مصیبت کی خبر دے رہا ہوں، اللہ کا عذاب۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اپنے کفر پر فوت ہو جاؤ گے، تو اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی تمہارا سامنا کر رہی ہے۔ اگر تم میری دنیاوی بات کو تم ماننے پر مجبور ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ کے بارے میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں، تمہیں وہ بات میری ماننی چاہیے۔ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، دنیا کے بارے میں نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں کیسے بولوں گا؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، قرآن نے بھی اس کو پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ انسان کا کردار ایسا ہو کہ انسان کبھی جھوٹ نہ بولے دنیاوی معاملے میں، تو لوگ مجبور ہوں گے اس کے دینی بات قبول کرنے پر۔ کوئی نہ قبول کرے پھر اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، پھر وہ بغاوت ہے، وہ نہ ماننے والی بات ہے، اس کے دم پہ پاؤں آیا ہے، اس کے عقائد پہ زد لگ رہی ہے، وہ اس لیے نہیں مان رہا، ورنہ کوئی نہ ماننے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا وہ جھٹلائے اللہ کی آیات کو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی دین کے نام پر ایسی چیزیں شامل کر دے دین کے اندر جو دین میں نہیں ہیں۔ قریش مکہ نے دین کے نام پر بہت ساری چیزیں شامل کر رکھی تھیں۔ جو بھی بات دین میں شامل کی جائے، چاہے منہ سے نہ کہا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ گویا کہ زبان حال سے یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو بات دین میں شامل کر دی جائے اور وہ اللہ کا حکم نہ ہو، وہ اللہ پر افتراء ہوتا ہے، چاہے کوئی بندہ دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ اگر لوگ دین کے نام پر کل، تیجا اور 7واں اور 10واں اور 40واں بنا لیں دین کے نام پر، چاہے منہ سے نہ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ پہ جھوٹ ہے، اور یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ قریش مکہ نے دین ابراہیمی میں بہت سی چیزیں شامل کر رکھی تھیں، دین کے نام پر شامل کر رکھی تھی، نیکی کے نام پر اپنی طرف سے شامل کر رکھی تھی۔ جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام بنا رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے پہن کر طواف نہیں کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، تو ان ایسے گناہ آلود کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر میں کیسے جائیں؟ یہ منطق لے کر کپڑے ہی اتار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کوئی بندہ دین کے اندر اضافہ کرے، ایک دین کے اندر ایک چیز شامل کر دے، وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دے، تب بھی وہ اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ کی طرف نسبت نہ بھی کرے لیکن نیکی کے نام سے کرتا رہے، اللہ پر افتراء ہے، اللہ پہ جھوٹ ہے، افتراء علی اللہ ہے۔ تو جو اللہ پر افتراء کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر افتراء کرے، دین کے اندر کوئی ایسی بات شامل کر دے جو دین کے اندر موجود نہ ہو۔ اچھا، دین کے اندر کوئی ایسی بات شامل کر دی جائے جو دین کے اندر موجود نہ ہو، لوگ مانیں گے اس کو کیسے؟ لوگ اصل میں دھوکے میں آ جاتے ہیں جب کوئی نیکی کے نام پر ایک چیز کو شامل کرتا ہے۔ بھئی یہ چیز تو نیکی ہے، حالانکہ وہ چیز نیکی نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کا وہ بڑا حربہ ہے، ایک چیز کو نیکی کے نام پہ، دین کے نام پہ شامل کروا دیتا ہے۔ آگے سے لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ بھئی بدعت ہوتی ہی حسنہ ہے، کوئی بری بدعت تو، کوئی چیز بری ہو تو اس پہ تو کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، وہ اس کو حسنہ بنا کر ہی پیش کیا جائے گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔
بہت بڑا دھوکہ ہے. ایک چیز دین میں شامل نہیں ہے، شیطان نیکی کے نام پر اسے دین میں شامل کروا دے اور لوگ اس کو نیکی کے نام پہ کرتے رہیں. لوگ سمجھیں یہ نیکی ہے، حالانکہ اس کے حالات موجود ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی پیدائش کے نام پر، آپ کے میلاد کے نام پر عید منانے کا مسئلہ ہے. ایک مخصوص طریقے سے ایک پورے دن کو منانے کا مسئلہ ہے، سال میں ایک مرتبہ. اور لگے ہوئے ہیں لوگ کہ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اور یہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اگر یہ عبادت ہے، قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، تو حالانکہ وہ آیت تو قرآن کے بارے میں ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ کے احسان پر، اللہ کے فضل پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا یہ نیکی ہے. یہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، نیکی ہے. تو جب نیکی ہے تو نیکی عبادت، جس کو عبادت کہتے ہیں، عبادت کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانی ہے، اس پہ خوش ہونا ہے، اور یہ نیکی ہے اور یہ عبادت ہے، تو عبادت کا طریقہ طے ہونا چاہیے، اور طے ہے. وہ ہفتہ وار روزہ رکھنا ہے پیر کے دن، اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا، وہ مشکل ہے. ہاں، یہود و نصارہ کی مشابہت میں عیسائیوں کے پیچھے وہ اپنے نبی کا سال کے بعد کرسمس مناتے ہیں، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن کیوں نہ منائیں؟ سال کے بعد انہوں نے دن منانا ہے، اور دلائل کیا پیش کی جائے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ہے، اور یہ عید کا دن ہے. بھئی اگر یہ عید کا دن ہے اور یہ سال کے بعد منانا چاہیے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ نہیں منایا. صحابہ کرام نے منایا؟ نہیں منایا. کیا انہیں محبت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا نہیں تھا آپ نے؟ اور آپ نے فرمایا لوگوں سے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جیسے ایک تسمہ دوسرے تسمے کی طرح ہوتا، تم ان کی پیروی کرو گے. تو وہ اب باقاعدہ دلیل پیش کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جی جب وہ عیسائی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں کرسمس، تو ہم نبی سے محبت میں نبی کی پیدائش کا دن کیوں نہیں منا سکتے؟ بھئی آپ تو ان کی مشابہت کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اور اگر آپ کی پیدائش کا دن منانا خوشی ہے اور اس کو منانا ہے اور واقعی ہی خوشی ہے، آپ کے ایک مسلمان کو کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی ہوگی، اور اس خوشی کو منانا چاہیے، بالکل منانا چاہیے. اور یہ اگر عبادت ہے اور بالکل عبادت ہے، تو عبادت کا طریقہ کتاب و سنت میں بتایا جاتا ہے. عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی، اور بتایا گیا ہے. وہ یا تو آپ کہیں کہ نہیں بتایا گیا، بتایا گیا ہے. ہفتے میں ایک دن پیر کو روزہ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منایا جس طریقے سے، وہ کسی نے نہیں منانا. سال میں 52 دفعہ روزہ رکھے نا، وہ کسی نے نہیں منانا، اور عیسائیوں کی مشابہت کرنی ہے. کہتے ہیں نبی نے منع تو نہیں کیا، قرآن میں کوئی ممانعت تو نہیں آئی. بھئی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا، ظہر کی 10 فرض رکعتیں پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا، عصر کی 5 فرض رکعتیں پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا. امام مالک فرمائے تو یہ بدعت جو ہے یہ اصل میں نیکی کے نام پہ آتی ہے. آگے سے نئی ایک بحث شروع کر دی کہ وہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے وہ منع ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے وہ تو نیکی ہے. بھئی دین تو کہتا ہے کہ دین کے نام پہ ہر اضافہ وہ بدعت ہے. جو بھی اضافہ ہو دین کے نام پہ وہ بدعت ہے. وشر الامور محدثاتها، بدترین کام نیک کام ہے. وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. اچھائی کے نام پر ہو، برائی کے نام پر، جو نئی چیز ہے دین میں وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں ہے.
کوئی تقسیم نہیں ہے یہ بدعت حسنہ ہے یہ بدعت سیئہ ہے. ہاں لغوی طور پر کوئی نئی چیز ہو جس کا دین سے تعلق نہ ہو اس کی ممانعت نہیں ہے. جو بھی چیز دین کے نام پر کی جائے گی وہ پھر اس کو بدعت حسنہ کہہ کر جاری کر دیا جائے اور شریعت بنا دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اسلام میں کوئی نیا کام جاری کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ، جو بندہ اسلام میں نیا کام جاری کرے اور اس کو اچھا بھی خیال کرے، بدعت حسنہ قرار دے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے رسالت کو پہنچانے میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز تو پہنچائی نہیں ہے ہم تک، حالانکہ آپ کو حکم تھا، آپ پر اللہ نے دین کو مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آپ پر دین کو مکمل کیا ہے اور اللہ نے آپ کو ذمہ داری لگائی تھی کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ امت تک پہنچا دیں. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ نیا کام جاری کرے اور کہ یہ اچھا ہے، وہ گویا کہ زبان حال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے کہ یہ چیز اچھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی نہیں. تو یہ اللہ پر افتراء ہے. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. او کذب بآیاتی، یا پھر کوئی اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اللہ کی آیات کا انکار کر دے، اس کے سامنے قرآن رکھا جائے، اس کے سامنے حدیث رکھی جائے، وہ نہ مانے، تعویل کر دے اس کی. انہ لا یفلح المجرمون، حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کون کرتا تھا؟ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف قریش کے علاوہ باقی لوگ کرتے تھے. قریش کے علاوہ باقی عرب لوگ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے. وہ جس کو قریش کپڑے دے دیتے تو وہ کپڑا پہن کے کر لیتے، جس کو قریش کپڑے نہ دیتے تو وہ لوگ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے اور وہ کہتے یہ اللہ کا حکم ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب وہ بے حیائی کا کام کرتے، یہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف، جسم سارا ننگا ہوتا، شرم گاہ پر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لیتے تو باقی جسم ننگا ہوتا سارا. تو یہ غیر قریشی کرتے تھے اس طرح. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور منطق یہ تھی کہ ان کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں کو لے کر اب خانہ کعبہ کیسے جائیں، اللہ کے گھر کیسے جائیں. کہنے کو کتنی اچھی منطق ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دین کی کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی یعنی وحی نہیں ہے، تو اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا. چلیں جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.